والنهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ کل استعداد کے ضیاع پر ہونے والے نقصانات کا کچھ ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو استعدادیں عطا فرمائیں، سننے کی استعداد ہے، سمجھنے کی استعداد ہے اور دیکھنے کی استعداد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو استعدادیں بندے کو عطا فرمائیں، تو جو بندہ ان کو ان کے کام میں نہ لائے وہ خود ظالم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خود ظالم ہے۔ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرمایا وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹ کہا وہ گھاٹے میں پڑ گئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ گھاٹے میں پڑ گئے ہیں۔ آج جو بندہ پیسے نہ کما سکے، دنیاوی طور پر وہ ٹھاٹھ باٹھ والی زندگی نہ رکھتا ہو، تو ہمارے لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ گھاٹے میں ہے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے اور خسارے میں ہے۔ جبکہ یہ معیار ہمارا ہے، دنیا والوں کا معیار ہے، جس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ بندہ گھاٹے میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کسے گھاٹے میں فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن اس بندے کو گھاٹے میں فرما رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلاتا ہو، اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتا ہو۔ ہاں جی، وہ چاہے قولی طور پر ہو، زبان سے کہے کہ قیامت نہیں آنی، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا، اللہ کا دیدار نہیں ہونا، یا پھر عملی طور پر ہو، اعتقادی طور پہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قیامت ہونی ہے، جنت جہنم کا معاملہ ہونا ہے، میزان لگنا ہے، پل صراط ہونا ہے، ساری چیزوں کو اعتقادی طور پر مانتا ہے، لیکن عمل اس کے ایسے ہیں کہ لگتا ہے ایسے ہے جیسے یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ ایک انکار قولی ہے، ایک انکار عملی ہے۔ یعنی اعتقادی جو ہے نا وہ انکار نہیں ہے، عقیدے کے طور پر عقیدہ تسلیم ہے، اسے مانتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا انکار کر رہا ہے۔ اس کے عمل ایسے نہیں ہیں کہ جناب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو ماننے والا ہو۔ یہ جی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہم نے کل مضمون بیان کیا تھا، آخر میں پوری سورہ مبارکہ جو ہے نا وہ اسی پہ نازل فرمائی ہے۔ پوری سورہ مبارکہ جو ہے وہ اسی مضمون پہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، اور زمانے کی قسم ہے، اور زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تمام انسان خسارے میں۔ ہاں جی، پھر کچھ اوصاف بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں کہ ہم نے جو استعداد دی ہے انہیں، اس استعداد کو کام میں لاتے ہوئے جو عضو ہم نے جس مقصد کے لیے عطا فرمایا ہے اس کو اس مقصد میں لگا لیں، تو وہ بندے اس گھاٹے سے نکل آئیں گے، وہ اس گھاٹے سے نکل آئیں گے، اس خسارے والی زندگی سے باہر آ جائیں گے، وگرنہ سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سید اللہ امام رازی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پوری سورہ عصر کی سمجھ جو ہے نا ایک برف والے کے پاس سے آئی، برف والے کے پاس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بغداد میں جا رہا تھا، ایک بندہ جو ہے وہ پھٹے پہ برف لگائے بیٹھا تھا، اور وہ زور زور سے کہہ رہا تھا کہ لوگو مجھ سے میرا مال لے لو، نہیں تو میرا سرمایہ تو سارا بہتا جا رہا ہے۔ ہاں جی، میرا سرمایہ بہتا جا رہا ہے۔ اب بتائیں نا، کوئی بندہ پھٹے کے اوپر برف لگا کے بیٹھا ہو اور اس کے پاس برف کو ڈھانپنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے نہ اس کے پاس تو کوئی بڑا موٹا کپڑا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی شے ہے جس کے ساتھ اسے برف کو محفوظ رکھ سکے۔ ہاں جی، اور برف کو کپڑے سے ڈھانپ بھی لے تو کتنی دیر ڈھانپ لے گا جی۔ تو حضرت امام رازی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ برف والے کی برف پگھلتی جا رہی ہے نا، ویسے ویسے اس کا سرمایہ سارا ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ماتے مجھے اس آیہ مبارکہ کی سمجھ اس بندے سے آئی کہ اس کا سارا رأس المال جو ہے، یعنی اصل مال جو ہے وہی سارے کا سارا بہتا جا رہا ہے، برف جو ہے اس کی پگھلتی جا رہی ہے، اس کا سرمایہ سارا ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ جیسے برف ساری پگھل جائے گی، اس غریب کے پلے نہ پیسے آئیں گے نہ مال آئے گا۔
نہ مال بچا کہ بیچ سکے، نہ ہی اس کے بدلے میں پیسے آئے کہ ان سے نفع اٹھا سکے۔ بتائیں کتنا بڑا نقصان ہوا اس بندے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب امام رازی رحمہ اللہ نے جو سمجھا اس کو ہم مزید کھولتے ہیں اس سورہ مبارکہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں، سارے نقصان میں ہیں انسان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الا، ہاں جو یہ اوصاف پیدا کر لیں وہ گھاٹے والی زندگی سے نکل آئیں گے، ان کی زندگی گھاٹے والی نہیں ہوگی، ان کی زندگی کامیابی والی ہوگی، ان کی زندگی فلاح والی ہوگی۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اذان بندہ سنے، اذان میں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، تو جو بندہ نہ آئے وہ کس طرف گیا بھائی؟ گھاٹے میں گیا نا۔ وقت تو بیت گیا برف پگھلنے کی طرح، برف پگھلی، عصر کے زور کا ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ ہاں جی، مثال کے طور پر 12:30 بجے وقت شروع ہوا، 5 بجے تک، 4:45 بجے تک وقت رہا، کتنے گھنٹے بن گیا؟ زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے لگا لیں۔ زور کا وقت جو ہے وہ اتنے گھنٹے رہا، اور عصر کا وقت کتنا رہا؟ برف جیسے پگھلی، آپ ایسے سمجھیں یہاں برف کو رکھیں اور ساتھ وقت کو رکھیں، برف پگھلتی جا رہی ہے اور وقت اس کا سرمایہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان بھی کروا دیا مسجد سے حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ سپیکر کھل گیا، پورے محلے میں ایک ایک بندے کے کان میں آواز چلی گئی، کمرے کے اندر بیٹھا تھا وہاں بھی آواز پہنچ گئی، پہنچتی نہیں پہنچتی، لیکن اس کے باوجود بھی برف پگھلنے کی طرح اس کا وقت جو ہے 5 گھنٹے وقت پگھل گیا۔ صبح کا وقت، یہ والا وقت جو ہے، یہ وقت سارے کے سارے پگھل گیا۔ ہاں جی، آپ ذرا خود اندازہ لگائیں نا کتنے لوگ ہیں جو اپنا وقت سارا ضائع کر رہے ہیں، گھاٹے میں پڑ گئے نہیں پڑ گئے؟ ایک ایک لمحہ جو گزرتا جا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر، وہ سارے کا سارا گھاٹے میں جا رہا ہے، سارا نقصان میں جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء بھی سلامت دیے، ہیں جی، عقل بھی دی، فہم بھی دیا، شعور بھی دیا، نماز بھی یاد ہے، اس کے باوجود بھی بندہ جو ہے وہ اٹھ کر کے مسجد نہ آئے۔ اذان کی آواز بھی کان میں پہنچ گئی ہے، ہیں جی، وضو کرنے کے لیے پانی بھی موجود ہے، پھر بھی بندہ مسجد نہ آئے، تو بتائیں گھاٹے والی زندگی ہے یا نہیں اس کی؟ کتنا بڑا نقصان اٹھایا اس بندے نے۔ اب دیکھیں جی آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا، ہاں سارے نہیں، سارے نہیں۔ یہ لفظ الا جو ہے نا، یہ ان لوگوں کا اعلان کر رہا ہے جو گھاٹے سے نکل آئے ہیں، جو اپنی زندگی جنہوں نے اپنا سرمایہ محفوظ کر لیا ہے، جنہوں نے اپنا راس المال بچا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمنو، سب سے پہلا درجہ ان کا جو گھاٹے سے نکل آئے ہیں ایمان والا ہے۔ کیا ہے؟ ایمان والا ہے، ایمان لے آئے ہیں۔ اب اس سے ثابت ہوا جتنے بھی کافر ہیں سارے گھاٹے میں ہیں، جتنے بھی انگریز ترقی کر کے چاند پہ پہنچ جائیں، چاند پہ بیت الخلاء بنا لیں، جو مرضی کر لیں، 100 طرح کے مسائل کھڑے کر لیں، بدماشیاں کریں، اچھلیں کودیں، جو مرضی کریں، پھر بھی گھاٹے میں، پھر بھی گھاٹے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وعاملوا الصالحات، اور دوسرا درجہ ایمان کے بعد وہ عمل صالح کا ہے۔ کسی بندے کو ایمان تو مل گیا، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ بندہ اگر بے دین جماعتوں کا رکن ہے، ہاں جی، دین دشمن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا بیٹھتا ہے، دین دشمن ٹی وی اینکروں کو سنتا ہے، ٹی وی کے سامنے سے اٹھتا نہیں ہے، اور اس کے دل میں جناب مختلف قسم کے جو فلمی بدماش ہیں سارے کے سارے ان کی محبتیں رکھی ہوئی ہیں، تو بتائیں ایمان کے بعد اس کا یہ عمل صالح نہیں ہوا تو یہ بھی گھاٹے والی زندگی میں چلا گیا۔ کس زندگی میں چلا گیا ہے؟ گھاٹے والی زندگی میں چلا گیا ہے، یہ بھی خسارے میں چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وتواصوا بالحق، صرف اتنے تک نہیں ہے، ایمان لے آیا اور تسبیح پکڑ لی اور پھر طرح اللہ اللہ باج چھوٹ گئے جی ہم تو بھائی جی بچ گئے ہیں، گھاٹے والی زندگی سے نکل آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ نہ نہ، ابھی نہیں نکلا تو، 2 باتیں اور ہیں تیرے لیے، 2 باتیں اور ہیں تیرے لیے۔ ایمان کے بعد عمل صالح ہے، ایمان لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد بھی بندہ چھوٹا نہیں ہے۔ آگے ایک بات اور بھی ہے، 2 باتیں اور ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں وتواصوا بالحق، حق کی وصیت بھی کرے، حق کی تبلیغ بھی کرے، حق کا پیغام بھی لوگوں کو سنائے، دین حق بھی لوگوں کو سنائے، دین حق لوگوں تک پہنچائے بھی، وہ جس طریقے سے مرضی ہو، وہ چاہے کتابیں چھاپ کر ہو، چاہے وہ بول کر کے ہو، چاہے وہ بولنے والا بندہ رکھ کے اس طرح اس سے بلوائے، یار آپ بولے میں نہیں بول سکتا، ہاں جی میرے پاس استعداد اور ہے، میں اس کے ساتھ آپ کو ایک ساتھ تعاون کروں گا، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ حق بولیں، آپ دینی حق لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حق کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ آج مولوی ہمارے 12 تقریریں کتاب سے تقریر یاد کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے بولنا ہی نہیں ہے،
جی 18 تقریریں 16 تقریریں ان کتابوں سے تقریریں یاد کر کے پکا کے اور جناب آ جائیں گے، پورا سال ایک ہی تقریر سنائیں گے۔ آج جو تقریر سنائی نا، اگلے سال جب یہ دن آئے گا پھر وہی تقریر ہوگی، اگلے سال جب وہ دن آئے گا وہی تقریر ہوگی۔ شعبان میں جو آج تقریر کی تھی اگلے سال پھر وہی تقریر ہوگی، رمضان میں جو آج تقریر کی تھی اگلے سال پھر وہی تقریر ہوگی۔ تو بتائیں حق کہاں کا ہے بھلا بتائیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب جو آج حق کا ہے دوبارہ نہیں کہا جا سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں سفر کا مہینہ شروع ہو گیا تو 4 عرس ہیں بزرگوں کے، حضرت دادا صاحب رحمہ اللہ کا، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا، پھر میر علی شاہ رحمہ اللہ کا، اور جناب اس کے بعد مجد الفسانی رحمہ اللہ کا۔ یہ 4 عرسوں پہ ایک ایک جمعہ پڑھایا، ہر سال بس چھٹی ختم، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ ہاں جی رمضان کے جمعے آ گئے، ایک جمعہ بدر کے معجزات سنا دیے، بدر کے معجزات سناتے ہیں، اسباب نہیں سناتے، بدر کا مارکا کیوں بپا ہوا یہ نہیں بتاتے، اس کے معجزات سنا دیں گے، چلو چھٹی بھائی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے سارے غزوات میں سے یہ فتح مکہ سنا دیں گے، فتح مکہ ہوا تھا جی، اس میں جو معجزات ہوئے تھے وہ سنا لیں گے، اور یا پھر بدر سنا لیں گے۔ باقی سارے آقا علیہ السلام 27 غزوات میں تشریف لے گئے، باقی سارا گیا۔ تو جو چیزیں میں آپ کو بتائی ہیں نا، یہی چیزیں بیان کریں گے اور ہر سال یہی بیان کریں گے۔ تو بتائیں جو سامعین آئے تھے، انہوں نے سامعین کی جو قوت استعداد تھی اس کو ضائع کیا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو فہم عطا فرمایا تھا، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، وہ انہوں نے اس سے کام نہیں لیا، صرف 4 قصوں پہ سر پہ کان پہ ہاتھ رکھا اور سر لگائی، اور عوام بھی راضی یہ بھی راضی، چلے گئے۔ 40 سال سے مولوی مسجد میں خطیب ہے، دین ایک دن بھی نہیں سنا ہے، بتائیں یار کتنے سارے مولوی ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، رات دن کوشش یہی ہے پیسہ جمع ہو، مال جمع ہو، ادھر ہو ادھر ہو، فلانا ہو ڈمکانا ہو۔ ہاں جی 5 انہوں نے کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں۔ ابھی مسجد کو تم نے صرف اڈا سمجھا ہوا ہے روٹی کا، مسجد میں نظر آئیں گے پورے ٹائم میں، صرف رمضان شریف میں نظر آئیں گے تاکہ پیسے وصول ہوں، بس اس کے علاوہ مسجد میں دکھائی نہیں دیں گے۔ لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کو قرآن سنائیں، ان کو حدیث سنائیں، آپ ان کو دروس دیں، لیکن نہیں، ایسے مولوی ہیں آپ ان کو کتاب جا کر کے اپنے پیسے سے خرید کے دیں، انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ یہ پڑھ کے لوگوں کو سنائی دیں، 2 دن سنائیں گے، چوتھے دن پھر غائب، تیسرے دن دکھائی نہیں دیں گے آپ کو مسجد میں۔ تو یہ پوچھا جانا ہے ہم سے بھائی، تو وتواصوا بالحق کا مطلب کیا ہے؟ تم نے حق کی وصیت کرنی ہے، اور جو بندہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے وہی حق کی وصیت نہیں کرے گا تو بتائیں پھر کہاں جائے گا معاملہ؟ تو یہ انتہا درجے کا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک بات ختم نہیں کی، ایمان لے آئے اور اچھے عمل کر لیے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، پیر کا مرید ہو گیا، بس ٹھیک ہے کافی ہے بھائی، لیکن نہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان بھی لانا ہے اور عمل صالح بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد حق کی تبلیغ بھی کرنی ہے، حق کی وصیت بھی کرنی ہے، حق کے لیے کھڑے بھی ہونا ہے، حق کا دفاع بھی کرنا ہے، حق کے غلبے کے لیے تم نے لڑنا بھی ہے، حق کے غلبے کے لیے تم نے لوگوں کی باتیں بھی سننی ہیں، لوگوں کی طرف سے آنے والے مسائل کا سامنا بھی کرنا ہے تم نے۔ بات اتنے میں تھوڑی ختم ہو گئی ہے، بتائیں نا یار، ہم نے تو ختم کر لی ہے بات۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے ملا تو اپنی نہ بیٹھ، تینوں چور نال کی، تینوں ہور نال کی، سنتے آپ نہیں سنتے یہ والا مقولہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے جس نے جو ایمان لے آیا نیک عمل کر لیے وہ بھی گھاٹے میں، اگر اگلے 2 کام نہیں کیے تو، اگلے 2 کام نہیں کیے تو وہ بھی گھاٹے میں ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیسرا بڑا کام، اہم کام، سچی بات ہے، ایمان لانا بھی بڑا کام ہے۔ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں شہادت گہے نہ الفت میں ہے، شہادت گہے الفت میں ہے پاؤں رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ باتیں یہ تو اپنے آپ کو مروانے کے لیے پیر رکھنے والی بات ہے، اپنے آپ کو مروانے کے لیے آگے ہونے والی بات ہے۔ لوگوں نے مسلمان سمجھنا اتنا آسان سمجھ لیا ہے، مسلمان ہونا اتنا آسان سمجھ لیا ہے انہوں نے۔ اقبال کہتے ہیں چون بگویم مسلمانم بترسم بلرزم، چون بگویم مسلمانم بلرزم، کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں نا مسلمان ہوں تو کہتے ہیں میں تو کانپنے لگ جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو آنے والی مشکلات ہیں نا ان کو جانتا ہوں، ان کو جانتا ہوں میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں۔ تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد ہم جو چھوٹے بیٹھے ہیں، ہم ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ مزے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو بھائی یہ تھوڑی ہے، وہ تو مشکلات آگے آنے والی ہیں۔
جس کو اقبال رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں چون بگویم مسلمانم بلرزم، میں تو کام جاتا ہوں جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. ہم نے تو خیر مسلمانی سے بھی اگلے دعوے کر رکھے ہیں عاشق رسول ہونے کے. وہ پیر ہے تو وہ قطب زمان سے نیچے والا لقب قبول ہی نہیں کرتا. آپ حیران ہوں گے، پرسوں والے دن ایک بچے نے مجھے تصویر دکھائی، ایک چھوٹا سا بچہ ہے پیر کا، چھوٹا سا بچہ بالکل، بیچارہ کوئی 6-7 مہینے کا ہوگا، اس کے نام کے ساتھ بھی پیر طریقہ رابر شرید لکھا ہوا تھا. میں نے کہا جو غریب بیچارہ اپنا پیمپر نہیں بدل سکتا، بلکہ پیمپر میں اپنی فلم ریلیز کر دے وہ نہیں بتا سکتا ہیں، تو وہ بھی پیر طریقہ رابر شریعت ہے. حساب لگائیں نا، اندھیر نگری تو یوں بری ہوئی ہے. اب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کریں، حق کی تبلیغ کریں، حق کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں. بتائیں نا یار، آج پوری امت جو ہے تو انگریز کتے جیسے بھی ہیں، اس وقت انگریز بھی رولا ڈال رہے ہیں، جگہ جگہ پہ ماریں کھا رہے ہیں، فلسطین کے حق میں بول رہے ہیں. وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ صرف انسانیت کو دیکھتے ہیں، وہ دین کو نہیں دیکھتے. ہاں جی انسان ہے جی انسان ہے، وہ ایک ان کا الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ ماریں کھا رہے ہیں. بڑی بڑی امریکہ کی یونیورسٹی میں ان کے پروفیسروں کو اٹھا اٹھا کے نیچے پھینکا ان کی پولیس نے. بتائیں ہمارے ہاں کیا ہے؟ تمام مسلمان ملک جو ہیں اس وقت بے غیرتی کی چادر اوڑھے ہوئے سارے چپ بیٹھے ہوئے. بتائیں کہیں پہ پاکستان میں کہیں نام لیا جاتا ہے فلسطین کا، غزہ کا نام لیا جاتا ہے، رفح کا اذان دیا جاتا ہے، آپ نام لیا جاتا ہے. حیرانگی ہوگی آپ کو، کل ظہر کی اذان نہیں ہوئی پورے رفح میں، ظہر کی اذان نہیں ہوئی. اتنا وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. بیچارے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ گھاس کھا کھا کے گزارا کر رہے ہیں. تو ہم نے کیا کیا پھر؟ ہم تو حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. اگر مسجد اقصی اہل اسلام کی ہے، اس پر اہل اسلام کا حق تولیت ہے، تو پھر اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہونا یہ حق کی حمایت نہیں ہے. تو وتواصوا بالحق تو سارے گئے بھائی، سارے گئے، گھاٹے میں پڑ گئے سارے مولوی پیر. ایک بہت بڑا کھڑپینچ پیر ہے جی، بہت بڑا مولوی ہے وہ، ہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بلا کہتا ہے وہ، مجھے پتہ چلا وہ یو کے گئے ہوئے، یو کے گئے ہوئے، امت میں قائد کہلواتا ہے اپنے آپ کو، قائد فلانا، ہیں سلطان اسلام، سلطان العلماء، علماء کا بادشاہ. میں نے کہا وہاں انگریز کی پوٹی کھانے گئے ہو تم؟ کیا کرنے گئے ہو؟ یو کے کی سیر پہ گیا ہوں، حضرت صاحب پڑکی لگا کے چوہے پکڑنے کے لیے، مرید جمع کرنے کے لیے گیا ہوں. تو وتواصوا بالحق سے تو فارغ ہو گئے بھائی سارے. تم اس لیے پیدا ہوئے تھے میلاد کے جلسے کر لو، لوگوں سے پیسے بٹور لو بس. تو وتواصوا بالحق والا اس پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں وتواصوا بالحق، ایمان کے بعد عمل صالح ہے، عمل صالح کے بعد وتواصوا بالحق ہے. حق کی وصیت کریں، حق کی تبلیغ کریں، حق کا دفاع کریں، حق کے نفاذ کے لیے، حق کے غلبے کے لیے کھڑے ہوں. یہ قیام کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تب جا کے گھاٹے سے نکلیں گے. اور مزے کی بات دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی تلقین کریں، ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کریں. یہ میں نے آخر جو درس دیا تھا تب میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی. ایمان ہے، عمل صالح ہے، حق کا دفاع ہے، حق کی تبلیغ ہے، حق کے نفاذ کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور آگے میں وتواصوا بالصبر، صبر کی بھی تلقین کریں، صبر کی بھی تلقین کریں. کیوں؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے اس دور کے بارے میں حضور نے فرمایا میں ایسا دور آ جائے گا کہ دین حق پر کھڑے ہونا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے اٹھانے مشکل ہیں. کیسے؟ ہاتھ میں انگارے اٹھانے مشکل ہیں، یعنی انگارے ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو ہاتھ جلتے ہیں، نیچے رکھتا ہے تو آگ بجھتی ہے، کیا کرے؟ اب دین حق پر قائم رہنا جو ہے نا وتواصوا بالحق، یہ والا کام جو ہے اگر نہیں کرتا تب بھی مرتا ہے، کرتا ہے تب بھی مرتا ہے. دونوں صورتوں میں. جیسے آگ ہے نا، آگ ہاتھ میں رکھیں تو ہاتھ جلتے ہیں، نیچے رکھیں تو آگ بجھتی ہے، پھر کھانا کیسے کھا گیا، پھر ضروریات کیسے پوری ہوں گی، یعنی اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں. اسی طرح کر کے آج دین جو ہے، دین کے بغیر بھی گزارا کوئی نہیں، دین بول کے بھی بندے کا گزارا نہیں. لوگ یہی سمجھتے ہیں گزارا ہی نہیں ہے ہمارا تو بھائی. لیکن نہ، وتواصوا بالحق کہ تم نے حق کے دفاع کے لیے کھڑے ہونا ہے، وصیت کرنی ہے حق کی تم نے. اگر میں وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرنی ہے. کیوں؟ کہ ایسے دور کے اندر جو بندہ حق کہے گا، جس دور کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ حق کہنے والے کو ایسا پلید سمجھیں گے جیسے مرا ہوا گدھا، اس کا جسم پھول چکا ہو، پھٹ چکا ہو، ٹانگیں اس کے اوپر اٹھ چکی ہوں. بتائیں، بدبودار ہو چکا ہو، کیڑے پڑ چکے ہیں اس میں.
اسی طرح پلید سمجھیں گے حق کہنے والے بندے کو، حق کہنے والے کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کیا حال ہے، جو حق کہتے ہیں ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، طرح طرح سے پریشانیاں دی جاتی ہیں تاکہ یہ حق کہنا ہی چھوڑ دیں، دین حق کے تبلیغ ہی چھوڑ دیں۔ یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے سنبھالا ہوا، رب کے فضل نے، کہ علماء حق جو ہیں وہ اس طرح حق کہہ رہے ہیں، ورنہ بڑے بڑے ابلیس لگے پھرتے ہیں یہاں پہ تو بھائی ہیں، بزرگ دکھائی دیں گے آپ کو منہ سے، نہ حضرت صاحب تو سبحان اللہ دین حق کے جناب آپ خیر خواہ ہیں جی، لیکن ان کے کرتوت دیکھ لیں، لچھن دیکھ لیں، شیطان بھی رو جائے، شیطان بھی دیکھ کے کہے یار واہ استاد واہ، منہ پہ ہاتھ پھیر کے بجا پھیر کے کہے تو میرا امام نکلا ہے۔ تو وتواصوا بالصبر کا مطلب کیا ہے؟ میں کہ ایسے دور کے اندر جب تم حق کہو گے نا، میں حق کہنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ وتواصوا بالصبر، میں اس وقت جو ہے نا حق کہنے والے کو صبر کی تلقین کرنے والے بھی ہوں ہیں۔ جس نے حق کہا ہے نا اس پر پھر مسائل بھی آئیں گے، صرف اس پہ نہیں آئیں گے، اس کے ساتھیوں پہ بھی آئیں گے، اس کے دوستوں میں بھی آئیں گے مسائل پر۔ وتواصوا بالصبر، میں اس وقت لوگ جو ہیں اس کو پھر صبر کی تلقین بھی کریں، کیا کریں؟ صبر کی تلقین بھی کریں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ بتائیں جب آقا علیہ السلام تبلیغ دین کا کام کرتے تھے، اس وقت جو مصیبت آتی تھی تو سارے صحابہ پریشان نہیں ہوتے تھے؟ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نے حق کا پیغام دیا ہے، تم پہ مصیبت آ گئی، لہٰذا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرو۔ احد سے واپس آیا اور 70 شہید تمہارے ہوئے ہیں، 70 بندوں کو تم نے دفن کیا ہے، اب تکالیف تمہیں بڑی سخت تکلیف آئی ہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرو۔ تو بھائی جب بھی حق کی بات ہوگی نا تو پھر تکلیف آئے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی داعی کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کا کہا ہے۔ اور صبر کی تکلیف جو ہوگی نا وہ بھی اسی کی جماعت کے بندوں کو تکلیف ہوگی، جو اس کی فکر کے لوگ ہیں انہیں تکلیف ہوگی، باقی تو کسی کو تکلیف ہی نہیں ہوگی، باقی تو خوش ہو رہے ہوں گے، اچھا ہوا مارے گئے، اچھا ہوا رگڑے گئے، اچھا ہوا پکڑے گئے، وہ تو سارے خوشی کے شانے بجا رہے ہوں گے، شادیاں بجا رہے ہوں گے خوشی کے۔ تو بھائی یہ کام جو اللہ تبارک و تعالی نے 4 کام کرنے پر خسارے سے نکلنے کی میرے رب نے نوید سنائی ہے نا، وہ کیا کام ہے جی؟ پہلا ایمان ہے، پھر عمل صالح ہے، پھر حق کا دفاع ہے، حق کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد حق کے غلبے کے لیے کام کرنے والوں کو جو تکلیف آئے ان کے دکھ درد میں ساتھ ہونا ہے۔ یہ 4 باتیں جس بندے میں آئیں گی، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندہ گھاٹے سے نکلے گا، وہ بندہ گھاٹے سے نکلے گا۔ بات میں نے آیت مبارکہ پہ ختم کر دی تھی کل ہی نا، لیکن ایک دوست ہیں پہلے انہوں نے مجھے فرمایا کہ اس کو ذرا مزید کھولیں، پھر 2-3 دوست اور ہیں رات تک میسج آئے ان کے مزید کھولیں جی اس کو، تو ابھی تو صرف ایک ہی آیت مبارکہ اس پہ ہم نے پڑھی ہے، ایک پہلو کھولا ہے ہم نے، مزید کھولیں تو اس پہ تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گھاٹے والوں سے نکال لے، ہاں جی، گھاٹے والوں سے نکلنا کہ کلیہ رب نے بتا دیا ہے کہ وہ 4 چیزیں ہیں، بندہ جو ہے ان کو اپنا لے اور گھاٹے سے نکل سکتا ہے۔ ہاں جی، ہم نے یہ آیت مبارکہ جو ہے نا والعصر پڑھ کے یہی سنائی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ رب نے اگلی بات کیا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا مجھے اپنے حبیب کے زمانے کی قسم ہے، اتنی بڑی قسم ارشاد فرما رہا ہوں میں، اپنے حبیب علیہ السلام کے زمانے کی قسم ارشاد فرما کے رب فرما رہا ہے سارے بندے ہی گھاٹے میں ہیں سوائے 4 قسم کے کام کرنے والوں کے۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ اپنے حبیب کے زمانے کی قسم ارشاد فرمایا رب، اور پھر اتنی بڑی بات فرمائے، چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے صرف قسم تک کی بات رکھی، آگے نہیں بتایا ہم نے کسی کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی قسم ارشاد فرمائی ہے اور کس بات پر فرمائی ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں 4 قسم کے اوصاف والے لوگوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔